رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو جان سے زیادہ چاہنا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جان سے زیادہ محبت کرنا، اسی کا نام ایمان ہے۔ جو جس سے محبت کرتا ہے ہر وقت اس کے چرچے کرتا ہے، ہر وقت اس کا ذکر کرتا ہے۔ آج کے میں آپ کو بتاؤں یہ ایک الگ عنوان ہے کہ رسول سے امتی کو محبت کرنا چاہیے، لیکن میں تمہیں بتا دوں اے گنہگاروں، ہم رات کی تاریکیوں کے اندر گناہ کرتے ہیں، ہم دن کے اجالوں کے اندر گناہ کرتے ہیں، مگر وہ ہمارے رسول ہیں جو اپنی اولاد سے زیادہ اپنی امت کو چاہتے ہیں، اپنی امت سے محبت کرتے ہیں۔ پوری پوری رات میرے رسول ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہے، ہمارے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہے۔ ٹھنڈی کی طویل راتوں کے اندر ام المومنین فرماتی ہیں میرے آقا امت کی بخشش کے لیے دعا کرتے، امت کی مغفرت کے لیے دعا کرتے۔ جب رسول اللہ کے پیر سوج جایا کرتے میں عرض کرتی یا رسول اللہ آپ کے پیروں پر سوجن آ چکی ہے، آپ کے پیر سوج چکے ہیں، میرے سرکار اب بس بھی کیجئے نا۔ آقا اللہ آپ کی امت کو بخش دے گا، اللہ آپ کی امت کو معاف کر دے گا۔ آقا فرماتے نہیں عائشہ مجھے رو لینے دے، اپنے رب کی بارگاہ کے اندر اپنی امت کی مغفرت کی دعا کر لینے دو، اس لیے کہ میری امت میں بڑے بڑے مجرم ہیں، میری امت میں بڑے بڑے گنہگار ہیں۔ مجھے بتاؤ ہماری ماں ہم سے پیار تو کرتی ہے، کیا ہماری ماں نے کبھی ہمارے لیے راتوں کو مصلے پر گزارا ہے؟ ہماری ماں نے ہمارے لیے کیا کبھی رات رات پر دعا کی ہے؟ ام المومنین فرماتی ہے جب رسول کے پیر سوج جاتے میں حضور کو کہتی حضور بس کیجئے آپ کے پیر سوج چکے ہیں۔ آقا پھر بھی امت کی بخشش کے لیے دعا کرتے، حتیٰ کہ میرے رسول کے پیر پھٹ جاتے اور اس سے خون کی پھواریں نکلنے لگتی۔ حضور کی زبان پر ایک جملہ ہوتا یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ مجھے بتاؤ امت کی بخشش کے لیے تڑپنے والی کس کی ذات ہے؟ امت کو جنت میں لے جانے کی کے لیے تڑپنے والی کس کی ذات ہے؟ مسلمانوں ہم تو گناہ کرتے نہیں تھکتے، اور سنو اگر ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کا سہارا نہ ہوتا تو جنت کیا ہم جنت کی خوشبو بھی نہیں پاتے۔ یہ رسول کا صدقہ ہے کہ وہ رو رو کر رب کو مناتے ہیں امت کی خاطر۔ آپ کو پتا ہے ایک روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ پتا چلے حضور کتنی محبت کرتے ہیں۔ آج کل میرے کچھ بھائی ہم سے پوچھتے ہیں کہ آخر تم میلاد کیوں مناتے ہو، تم پرچم کیوں لگاتے ہو، حضور کا ذکر اتنا کیوں کرتے ہو؟ میں بتاتا ہوں کیوں کرتے ہیں۔ حضور ہمیں محبت کر دیتے ہیں، حضور ہمیں چاہتے ہیں، حضور نے ہم سے محبت کی ہے، ہمیں جہنم سے بچانے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ آئیے میرے آقا کے دیوانوں حضور ہمیں کتنا چاہتے ہیں اس کی ایک جھلک ایک حدیث میں دیکھ لو۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ اس کو بیان کرتے ہیں، میں اپنے الفاظ میں عرض کرتا ہوں۔ ایک دن بلبل سدرہ سیدنا جبریل امین بارگاہ رسالت میں آتے ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے۔ مسلمانوں یہ کیسی شان والا رسول ہے جو امت کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام کتنا بلند ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کی عظمت کتنی ہے۔ اللہ جن کو سلام بھیجتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اس سے پتا چلا نبی پر سلام بھیجنا یہ کسی کی بدعت نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پر سلام بھیجتا ہے، لانے والے جبریل ہیں، میرے رسول سلام قبول کرتے ہیں اور جبریل کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں اے جبریل بتاؤ نا تم جب بھی آتے تھے تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، تمہارے چہرے پہ تبسم تھی، تمہارے چہرے پہ ہنسی تھی، آج تم آئے ہو تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں ذرا توجہ سے سنو، میرے رسول کی تڑپ امت کے لیے کیا ہے، میرے آقا کا درد امت کے لیے کیا ہے، میرے آقا کا پیار امت کے لیے کیا ہے۔ جبریل سے آقا کہتے ہیں جبریل آج تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہے، آج تمہارے چہرے پہ تبسم نہیں ہے۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج میں کیسے مسکراؤں گا، آج میں کیسے ہنسوں گا؟ اللہ نے مجھ سے فرمایا اے جبریل جب میرے محبوب کی بارگاہ میں جانا تو پہلے جہنم کا مشاہدہ کر لینا، جہنم میں جھانک لینا، جہنم کو دیکھ لینا، اس کے بعد حبیب کے پاس جانا۔ آقا میں جہنم کو دیکھ کر کے آ رہا ہوں، جہنم کا مشاہدہ
मुशाहिदा करके आ रहा हूँ, जहन्नम को मैं झांक करके आ रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, मैंने जो है जनाब नूह की कौम को जहन्नम में देखा है। या रसूल अल्लाह, मैंने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम को जहन्नम में देखा है। या रसूल अल्लाह, मैंने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को जहन्नम में देखा है। या रसूल अल्लाह, मैंने जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की कौम को जहन्नम में देखा है। ये कहकर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम खामोश हो जाते हैं। पता है फिर क्या होता है? मेरे आका गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए जिब्रील बताओ ना, क्या तुमने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है? ए जिब्रील, क्या मेरी उम्मत भी जहन्नम में है? अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन खामोश है। जिब्रील अमीन की ज़बान में इतनी ताकत नहीं कि रसूल के सामने ये कह सके कि मैंने आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है। मेरे आका पूछते हैं, ए जिब्रील बताओ ना, क्या तुमने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है? हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं कैसे अर्ज करूं? अल्लाह अकबर। जिब्रील जानते हैं ये रसूल वो रसूल हैं जो मक्के की गलियों में कांटों पर चलना तो गवारा कर सकते हैं। ये रसूल वो रसूल हैं जो मक्के के अंदर पत्थरों को खाना तो गवारा कर सकते हैं, ओहद में अपने दंदान शहीद करवाना तो गवारा कर सकते हैं। ये रसूल वो हैं जो मक्के मुकर्रमा से निकाले जाकर मदीने तैयबा हिजरत करना तो पसंद कर सकते हैं। ये रसूल सब झेल सकते हैं, ये रसूल सब देख सकते हैं, मगर अपनी उम्मत को जहन्नम में नहीं देख सकते। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम का इसरार बढ़ा, जब मेरे आका अलैहिस्सलाम का इसरार बढ़ा, तो अल्लाह अकबर, मेरे रसूल की बारगाह में जिब्रील ने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है। आपकी उम्मत भी जहन्नम में थी और वो अजाब भुगत रही थी। बस इतना सुनना था कि मेरे नबी की आंखों से आंसू जारी हो गए, मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। मेरे सरकार यूं कहने लगे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत का मामला मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे सुपुर्द कर दे। आका अलैहिस्सलाम गोया जिब्रील को भूल जाते हैं और मेरे सरकार अपने घर को छोड़ देते हैं, मस्जिद नबवी शरीफ से निकल जाते हैं और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गार में तशरीफ ले जाते हैं। मदीने मुनव्वरा जाने वालों, आज भी मदीने मुनव्वरा के अंदर गारे सजदा के नाम से एक गार मौजूद है, तुम जिसकी जियारत कर सकते हो। आज भी वो गवाही दे रहा है कि रसूल ने उम्मत के लिए क्या क्या किया है। फिर क्या हुआ है? मेरे सरकार गए और जाने के बाद उस नुकीले पत्थर पर मेरे सरकार ने अपनी पेशानी रख दी, अपनी मुबारक पेशानी रखी और यूं अर्ज करते हैं, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। मुसलमानों सोचो ना, आज कौन किसे याद करता है, कौन किसकी बख्शिश के लिए रोता है, कौन किसके लिए दुआएं करता है? वो रसूल हैं, कैसी शान वाले रसूल हैं। एक मर्तबा अल्लाह बुलाता है, 9 मर्तबा अपनी मर्जी से अल्लाह की बारगाह में खुद मेराज पर जाते हैं। ये रसूल की शान है, लेकिन उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ कर रहे हैं, उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ कर रहे हैं। पता है एक दिन गुजर गया, एक रात गुजर गई, दूसरा दिन गुजरा, दूसरी रात गुजरी, तीसरा दिन भी गुजरने वाला था। सहाबा बेचैन है, सहाबा परेशान है, सब एक दूसरे से पूछते हैं, आका कहां तशरीफ ले गए, आका कहां तशरीफ ले गए, आका कहां तशरीफ ले गए। मदीने के छोटे छोटे बच्चे जब अजान होती तो अपनी माओ से कहते, अम्मी जान, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पे उठाया गया है, कहीं अचानक हुजूर को भी तो आसमानों पर नहीं बुला लिया गया। माए बेचैन है, मदीने वालों के घर में चूल्हा नहीं जला है, आपको क्या खबर है? सहाबा हुजूर से कितनी मोहब्बत करते थे। अल्लाह अकबर। जब सहाबा को भूख लगती थी, वो मेरे नबी का चेहरा देख लेते थे, उनकी भूख मिट जाया करती थी। जब सहाबा को प्यास लगती, वो मेरे नबी का चेहरा देख लेते थे, उनकी प्यास मिट जाया करती थी। अब सहाबा के घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला, वो रसूल आजम को ढूंढ रहे हैं, वो हुजूर को तलाश कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सहाबा कितने खुश नसीब थे, वो मेरे रसूल के चेहरे की जियारत करते थे, आका को देखते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम हमारी तरह नहीं थे, वो नूरी बशर थे, वो सैयदुल बशर थे, वो खैरुल बशर थे। इसलिए कि हमें देखकर कोई नमाजी भी नहीं बनता, लेकिन मेरे नबी को देखकर लोग सहाबी बन जाया करते थे। नबी का चेहरा वो है
جو انسان کو صحابی بنا دیتا ہے. ساری ڈگریاں آج مل سکتی ہے لیکن صحابیت کی ڈگری کسی کو نہیں مل سکتی، اس لیے کہ صحابی نہ مدرسہ بناتا ہے، نہ مسجد بناتی ہے، نہ صحابی خانقاہ بناتی ہے. صحابی ایمان کی حالت میں نبی کا جلوہ دیکھنے والا صحابی ہو جاتا ہے. وہ غوث سے افضل ہوتا ہے، وہ قطب سے افضل ہوتا ہے، وہ ابدال سے افضل ہوتا ہے. کوئی صحابی کے مثل نہیں ہو سکتا، اور صحابی نبی کا چہرہ دیکھ کر ایمان والا بنتا ہے. اللہ اکبر. صحابہ کی کیفیت یہ ہے، ایک دوسرے سے پوچھتے حضور کہاں ہیں، آقا کہاں ہیں، آقا کہاں ہیں. آخر کچھ صحابہ مشورہ کر کے جنگل کی طرف جاتے ہیں. ذرا توجہ سے سنیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، یہ نبی کا احسان ہے، یہ رسول کی محبت ہے. صحابہ جنگل کی طرف جاتے ہیں. مولانا روم فرماتے ہیں جنگل کے اندر کیا دیکھا؟ ایک چرواہا ہے جو اپنے کاندھے پر یوں لکڑی ڈالے کھڑا ہے، اور اس کے ارد گرد بکریاں ہیں، اس کے ارد گرد بھیڑیں ہیں، اور سب رو رہی ہیں. بکریاں رو رہی ہے، بھیڑیں رو رہی ہے. پورے جنگل کا ماحول سوگوار ہے، پورے جنگل کے اندر غموں کا ماحول ہے، پورا جنگل غم میں ڈوبا ہوا ہے. صحابہ کرام اس چرواہے کے قریب پہنچے اور پوچھا اے چرواہے یہ بتا، کیا تو نے ہمارے رسول کو دیکھا ہے؟ کیا تو نے ہمارے آقا کو دیکھا ہے؟ کیا تو نے ہمارے مصطفیٰ کو دیکھا ہے؟ چرواہا کہتا ہے تمہارا آقا کون ہے میں نہیں جانتا، تمہارا رسول کون ہے میں نہیں جانتا، تمہارا مصطفیٰ کون ہے میں نہیں جانتا. البتہ اے لوگوں میں اتنا جانتا ہوں، وہ سامنے کا جو غار ہے نا، اس سے رونے کی ایسی دردناک آواز آ رہی ہے کہ اس آواز کو سن کر میری بکریوں نے چارہ چرنا چھوڑ دیا ہے. جب وہ آواز بلند ہوتی ہے تو میری بکریاں بھی روتی ہے، جب وہ آواز بلند ہوتی ہے تو میں پہاڑوں کو بھی روتا ہوا سنتا ہوں، جب وہ آواز بلند ہوتی ہے تو پتھروں کو بھی روتا ہوا سنتا ہوں، اور جب وہ آواز آتی ہے تو یوں آتی ہے یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی. صحابہ کرام سمجھ گئے اگر امت کے لیے کوئی رونے والی ذات ہے روئے زمین پر وہ میرے آقا ہی ہیں. وہ غار کے اندر جاتے ہیں. جیسے غار کے اندر صحابہ گئے، کیا دیکھا؟ حضور اتنا رو رہے ہیں کہ حضور کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، سر نکیلے پتھر پہ سجدے میں ہے، اور نبی کی زبان پر ہے یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی. صحابہ نے دیکھا یوں لگتا تھا جیسے آنسوؤں کی نہر جاری ہو گئی. امام اہل سنت اس کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. صحابہ کے کلیجے منہ کو آ گئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ آپ کی امت کو بخش دے گا، اللہ آپ کی امت کی مغفرت فرما دے گا. آقا بس بھی کیجئے نا، اب میں تم سے پوچھتا ہوں ہم گناہ کریں وہ مغفرت کی دعا کریں، وہ بخشش کی دعا کریں، وہ اللہ کو دیکھ کر بھی ہم کو فراموش نہ کریں. تمہیں پتا ہے اے میرے رسول کے امتیوں، جب آقا معراج پر تشریف لے گئے اللہ کا دیدار کیا. قرآن کہتا ہے اتنے قریب سے کیا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا، اور میرے رب کا دیدار کیا. اللہ فرماتا ہے قرآن میں ما زاغ البصر وما طغا، جب انہوں نے زیارت کی دیدار کیا اللہ کا تو نہ پلک جھپکی نہ حد سے بڑھے. انہوں نے رب کا دیدار کیا، رب کو دیکھا، رب سے باتیں کی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ نے جو وحی کرنی تھی اپنے بندے خاص کو وہ وحی کی، یعنی جو بات